ہوا؟ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، پھر زبیر عمر، دانیال عزیز، ایک ایک کر کے مسلم لیگ نون کی سب کی علیحدہ علیحدہ وجوہات ہیں، لیکن صرف عباسی صاحب پہ اگر ہم آ جائیں، صرف عباسی صاحب پہ آ جائیں. عباسی صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے کہ پارٹی نے ان کو کافی نوازا، اور مطلب کہ وہ ہمیشہ وزیر رہے، اپنی سیٹ و مری سے ہار گئے، لیکن پارٹی نے وہاں سے لاہور سے جا کے ان کو الیکشن لڑوایا. ان کی ایک سسٹر جو ہے، جو میری بہن بھی ہے، ان کو سینیٹر بنایا، اور پھر ان کو وزیر اعظم بنایا. اب اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ ہی ہے کہ اس کے بعد تو کوئی عہدہ ہوتا نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انکمفرٹ فیل کیا ہو. اور کوئی بھی جو پولیٹیکل ورکر ہے نا، جو پولیٹیکل ورکر تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 87 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ انکمفرٹ جس وقت بھی فیل کرتا ہے، میں کبھی بھی انکمفرٹ فیل کروں گا تو شاید میں منافقت نہ کر سکوں گا. نہیں، آپ کو کارنر کرنے کی کوشش تو کی گئی؟ نہیں، مجھے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک میں انکمفرٹ نہیں ہوا. جس دن میں انکمفرٹ کیسے کرتے ہیں آپ یہ، اس پہ قابو کیسے پاتے ہیں؟ قابو میں اس طرح پاتا ہوں جی کہ ایک تو لیڈرشپ نے ہمیشہ میرے لیے راستہ بنایا. یعنی میں نے کہا یہ 2 MP چاہیے، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. اس سے پیچھے میں نے کہا جی میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے 2018 میں، اسی الیکشن سے لڑ لو. شہباز شریف صاحب کا تھرو آؤٹ میرے پہ یہ جو مقدمات ہیں، یہ فلاں، حالانکہ بنے یہ سارے پارٹی کی وجہ سے ہیں. اگر میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف پٹیشن نہ کرتا تو میں 2018 کا الیکشن لڑ سکتا تھا. وہ پٹیشن بھی پارٹی کے کہنے پہ میں نے کی نا، میں نے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں کی. ایون تو جہانگیر ترین جو تھے وہ تو آخری وقت تک میرے گھر آم بھیجتے تھے. 2002 سے میری ان کی دوستی. تو کب تک بھیجتے رہے آم؟ میرا خیال ہے جب تک پٹیشن میں نے نہیں کی. اب یہ دیکھیں نا، یہ ظلم ہے. وہ چلے عمران خان کی میری لڑائی تو شروع ہو گئی تھی 2013 سے، لیکن اس کے ساتھ تو ان کے ساتھ تو میری کوئی لڑائی نہیں تھی. لیکن پارٹی کے جو احکامات تھے اس کو ماننا میرے لیے، میں نے آج تک منوان پارٹی کے تمام احکامات کو تسلیم اور کئی اپنی دوستیاں بھی قربان کر دی. آپ کو انکمفرٹیبل آپ ہوتے نہیں ہیں کہ وزیر خزانہ آپ کے نہیں ہیں، وزیر داخلہ آپ کے نہیں ہیں، جتنی اہم وزارتیں ہیں اس کے اوپر آپ لوگ تو ہیں نہیں؟ اور اچھا، میں نا اس میں فرق بڑا کلیئر ہوں کہ جب آپ نے ووٹ دے دیا نا وزیر داخلہ کو، سینٹ کو، تو پھر وہ آپ کا سینیٹر ہے. وزیر خزانہ کو آپ نے ووٹ دے دیا نا، پھر وہ آپ کا وزیر خزانہ. یہ فیصلے لیڈرشپ نے کیے نا. وہ کارکنان کو دیکھیں، فیصلے کرنے والا بڑا گھر میں ایک ہی ہوتا ہے. اگر سارے بندے اٹھ کے فیصلے کرنے لگ پڑے تو فیصلے تو نہ ہوئے نا. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دے دیے تب وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں؟ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ہمارے وزیر خزانہ ہیں. تو یہ جو اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل ہیں. اچھا، وہ افواہیں تو خیر چلتی رہتی ہیں، کوئی اپنی بھڑاس بھی بندہ نکالتا ہے، لیکن میرا وزیر اعظم جو ہے نا وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنا جانتا ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب کے حق میں جب ووٹنگ ہو گئی تھی پارلیمنٹ میں، حکم آیا تھا، نواز شریف صاحب اس میں راضی تھے. آپ کو اس وقت دکھ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں تو سر دیکھیں نا، دکھ مجھے تو تمام فیصلوں پہ جو پارٹی کرتی ہے منوان میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. تو آگے کبھی ایکسٹینشن کی بات ہو تو آپ اس حق میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ لیکن حالات و واقعات پہ منحصر ہے. آپ لیکن یہ ایکسٹینشن کا معاملہ کیوں آتا ہے ہر جگہ پہ؟ دیکھیں اپنا وڑائی صاحب، یہ پاکستان کے حالات کچھ اور ہیں، ہندوستان کے اور ہیں، بنگلہ دیش کے اپنے حالات ہیں. اگر پاکستان میں کسی بھی پالیسی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. آپ بھی اس ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا کسی کی بھی، میں جو چل رہا ہے سیٹ اپ، اگر اس کو اگر آپ توڑ کے کسی بھی آتم تائی کو بٹھا دیتے ہیں تو پاکستان 20 سال پیچھے اور چلا جائے گا. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. چائنا آپ سے گارنٹی مانگ رہا ہے، سعودی عرب آپ سے گارنٹی مانگ رہا ہے. سعودی عرب نے $25 ارب کی انیشلی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی، کنٹینیوٹی کی گارنٹی مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، چائنا آپ سے کنٹینیوٹی کی گارنٹی مانگ رہا ہے. باقی وہ مالک دیکھیں نا، ایک جگہ بندہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کل وہاں پھر وہ پاگل خان آ جائے اور آ کے کہے جناب یہ کمپنیاں کرپٹ ہیں دوسرے ملکوں کی، تو وہ تو بےچارے اپنے منہ پہ کالخ ملنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، پھر ان کو دوسرے ممالک نظر نہیں آ رہے. آج سی پیک جب میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا تو آج سی پیک پھل پھول رہا ہوتا، آج پاکستان تعمیر و ترقی کی منازل طے کر چکا ہوتا.
آپ بھی ان وزراء کے بیانات کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان کو اندر رکھیں تاکہ ملک میں استحکام رہے؟ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اندر رکھیں. ہاں ادارے موجود ہیں, ادارے ان کو اندر رکھتے ہیں تو اندر رہے گا, اگر باہر بھیجتے ہیں تو باہر آ جائے گا. اس وقت یہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی حکومت؟ نہیں, جمہوری حکومت ہے. میں پھر وہی کہوں گا جس کا میں MNA ہوں, میرا وزیر اعظم ہے, میری وزیر اعلیٰ ہے, تو اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے وزراء ہیں. ہاں اب ہمیں ان چیزوں سے نکل کر ڈیلیور کرنا ہے. اب انڈر گراؤنڈ ٹرین سے, سونے کی سڑک سے ووٹ نہیں ملیں گے. آپ کے بڑے بڑے لیڈر الیکشن کیوں ہار گئے؟ بس وہ تو پھر حالات بنتے ہیں نا, بیانیہ بنتا ہے. لوگ جہاں کاموں کو تو نہیں دیکھتے نا, بیانیے کو دیکھتے ہیں. پھر آپ بیانیہ بنائیں. بدقسمتی سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مجھے خان عبد الغفار خان کی پرانی بات یاد آ رہی ہے, اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک دن ایسا آئے گا جب کام کرنے والے لوگ کام کرنا چھوڑ دیں. اس کی بنیادی وجہ پوچھے, جب کام کی اکنالجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کو نقدہ کوکا, قیدی نمبر 804, بے شک وہ منشیات فروش ہی کیوں نہ ہو, قیدی نمبر بھی ان کو نہیں پتہ ہوگا, لیکن لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. آج پاکستان میں بدقسمتی سے ہم اچھے کاموں کو, یہ کون سا بات ہے جی کھمبے کو ووٹ دے کھڑا کیا ووٹ دے دیا؟ نہیں, لوگ دیتے تھے. نواز شریف صاحب بھی تو کھمبے کو ٹکٹ غلط ہے نا, وہ بھی غلط ہے. نہیں, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. دیکھیں نا, ہمیں اس بندے کو ٹکٹ دینا چاہیے جو, اور لوگوں کو اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کر, جو ان کے لیے حق کے لیے لڑ سکے, ان کے لیے ڈیلیور کر سکے. اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, مجھے بتائیں ایک ممبر نیشنل اسمبلی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کی خاطر وہاں پہ کوئی لیجسلیشن کر سکے, وہ اپنے لوگوں کی خاطر کو ان کے حق کے لیے لڑ سکے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر پارٹی اپنے اوپر ایک بوجھ ہی لا دے گی نا. پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لے کے آئے, وہ خواہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو, خواہ وہ. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر فاروق صاحب پیسہ بڑا پریویل کر گیا ہے, ہر پارٹی کے اندر پیسہ پریویل کر گیا ہے, اور پیسے کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اگر 6 مہینے بعد یہی بندہ ہماری گردن پہ نہ بیٹھ جائے. چلیں اس کو ختم کرتے ہیں. اگر یہ تو کانگریس کی قرارداد سے بات آگے نکلی, انگلینڈ میں حکومت چینج ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں آپ کے بقول ان کی لابیز بڑی سٹرونگ ہے, یہ کل کو کہیں گے دوبارہ الیکشن کروائیں, حکومت سرنڈر کرے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال دوبارہ الیکشن 5 سال بعد ہی ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.